السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹرانسجینڈر۔ تو اس کے بارے میں آج آپ کو ایسی تفصیل بتاؤں گا جو پہلے آپ نے کبھی کسی سے نہیں سنی ہوگی۔ ٹرانسجینڈر کسے کہتے ہیں؟ ایسا شخص جس کی شناخت یا جنس اس کی پیدائش کی شناخت سے مختلف ہو، یعنی بچپن میں ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ بیٹا ہوا ہے یا وہ بتاتے ہیں بیٹی ہوئی، رائٹ؟ لیکن بڑے ہو کر وہ لڑکا خود کو کہے کہ وہ لڑکی ہے، اور یا جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بڑا ہو کر کہے کہ یہ لڑکا ہے، اس کو ٹرانسجینڈر کہتے ہیں۔ تفصیل میں اس کی آگے آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ کہ اگر آپ کی باڈی مکمل ہے تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، یہ ایک نعمت ہے۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے جسمانی یا ذہنی، تو اپنا رویہ اس کے ساتھ اچھا رکھے، کائنڈنس پیدا کرے، احترام کرے، ہرگز اس کا اپنے مذاق نہیں اڑانا، ٹھیک ہے؟ جس طرح آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈسیبل ہوتے ہیں، یعنی کچھ بلائنڈ ہوتے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا، کچھ کلر بلائنڈ ہوتے ہیں، کچھ ڈیف ہوتے ہیں جو کہ سن نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ کچھ اپاہج ہوتے ہیں کہ ان کے بازو یا ٹانگیں کسی وجہ سے وہ ہو گئے، ڈیمیج ہو گئے، تو وہ چل پھر نہیں سکتے۔ کچھ گھنگے ہوتے ہیں، کئیوں کو ذہنی مسئلے ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو یہ تو بظاہر مسئلے ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں۔ بالکل اسی طرح مرد یا عورت کے کچھ جنسی مسائل بھی ہوتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ہر شہر میں بے شمار لوگ دیکھے ہوں گے جس کو ہم خواجہ سرا یا خسرا کہتے ہیں۔ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ ان کے والدین کون ہیں؟ آپ سوچیں ذرا اس کے بارے میں۔ چونکہ معاشرہ ہمارا اخلاقی طور پہ انتہائی پست ہے، لہٰذا جب پیدائش کے وقت یا بعد میں والدین کو پتہ چلتا ہے اور ایسی علامات ظاہر ہوتی ہیں، تو والدین اور اس بچے کے لیے زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اب وہ کتنے کرب سے گزرتے ہیں، مگر چونکہ معاشرہ تنگ نظر ہے اور بے حسی ہے، اس وجہ سے وہ کسی کو بتا نہیں سکتے، کیونکہ ان کو کوئی اڈاپٹ نہیں کرتا، سارے لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو وہ بیچارے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ اس لیے یا تو بچہ بڑا ہو کے خود پیرنٹس کو چھوڑ جاتا ہے اور ایسے لوگوں کو جوائن کر لیتا ہے، یا پھر پیرنٹس ہی اس کو ایسے لوگوں کے حوالے کہیں کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ خود سوچیں وہ پیرنٹس دل میں کیا فیل کرتے ہوں گے؟ ظاہر ہے ان کے وہ ایک جسم کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ اوکے، کم ٹو دا پوائنٹ۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے مرد اور عورت کے ایسے اعضاء جس سے ہم تفریق پیدا کرتے ہیں کہ یہ عورت ہے یہ مرد ہے، اس کے جو سیکس کے اعضاء ہوتے ہیں ان میں ان کے پرابلم ہوتے ہیں۔ اب میں ان کی تفصیل آپ کو علیحدہ علیحدہ بتاتا ہوں۔ نمبر 1 ہے ٹرانسجینڈر مین۔ اچھا، ٹرانسجینڈر کو شارٹ وے میں ٹرانس بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو ٹرانسجینڈر مین یا ٹرانس مین یہ کون ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے میل۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ لڑکا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس میں نسوانیت زیادہ آ جاتی، یعنی لڑکیوں والی عادات آ جاتی، اس کے ہیئر بھی ویسے ہوتے ہیں اور اس کے اس طریقے سے ناموں پہ شیب آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی فیلنگز لڑکیوں والی ہوتی ہے، اس کی آواز یا ایون اس کا جو چیسٹ ہے، یعنی یہ بالکل لڑکیوں کی طرح ہو جاتی۔ اور بعض کے تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے یوٹرس بھی ہوتی، یعنی جس کو بچہ دانی کہتے۔ اب آپ دیکھیں یہ بڑے ہو کر اس کی باڈی میں پتہ چلا، تو اس کو ہم کہیں گے ٹرانسجینڈر مین۔ آپ سمجھیں۔ اب میں بتاتا ہوں کہ ٹرانسجینڈر وومن کیا ہوتی۔ یہ وہ ہوتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ لڑکی پیدا ہوئی، رائٹ؟ لیکن جب وہ بچی آہستہ آہستہ بڑی ہوئی تو اس میں مردانہ پن آنا شروع ہو گیا، اس کی حرکات، اس کا چلنا پھرنا، بولنا وہ مردوں کی طرح تھا، لڑکوں کی طرح۔ اس کے چہرے پہ داڑھی بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی باڈی کی شیپ بھی لڑکوں کی طرح ہو جاتی ہے، یا ایسے بھی ہے کہ وہ ہے تو لڑکی لیکن اس کے چھاتیاں نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ تو یا اس کے جو پیریڈز ہوتے ہیں وہ نہیں آتے، اور اس کی آواز بھی مردوں کی طرح ہوتی ہے۔
تو آپ سمجھ گئے دونوں میں کیا فرق ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہے، اس کو کہتے ہیں نان بائنری، اس کو شی میل بھی کہتے ہیں۔ یہ دونوں کا مکسچر ہوتا ہے، یعنی وہ جو لڑکا یا لڑکی پیدا ہوئے اس کے پیدائش کے وقت ڈاکٹر کو بعض چیزیں نظر آ جاتی اور بعض پھر بڑے ہو کر زیادہ واضح ہو جاتی۔ تو اس کا بھی پرابلم ہوتا ہے۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایٹ اے ٹائم وہ جب بڑی ہوتی ہے تو وہ لڑکی بھی ہوتی ہے، اس کا بالکل ایک بھرپور جو جوان لڑکی ہوتی ہے اسی طرح اس کی یعنی چیسٹ بھی اور پوری باڈی اس کے لڑکیوں کی طرح بال سارا کچھ اس کا لڑکیوں جیسے، لیکن اس کے مردانہ اعضاء بھی لگے ہوتے ہیں۔ سمجھ گیا میری بات؟ اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ اکثر ہم سنتے ہیں کہ فلاں ایک لڑکا تھا، اب وہ لڑکی بن گئی، ڈاکٹروں نے آپریشن کیا لڑکی بن گئی، یا پتہ چلتے وہ ایک لڑکی تھی اب وہ لڑکا بن گیا اور اس نے اپنا یہ نام رکھ لیا۔ ایسا سنا ہے نا آپ نے خبروں میں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جو میں نے آپ کو تیسری قسم بتائی ہے نا، جس کو نان بائنری کہتے ہیں، یعنی شی میل بھی اس کو کہتے ہیں، اب اس کے دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اب اس کے پاس آپشن ہے کہ کیا اس نے ایسے ہی رہنا ہے یا وہ ایک چیز کا آپریشن کروا لے۔ اگر وہ ڈاکٹر سرجری کروا لیتی ہے، یعنی وہ جو شی میل ہے وہ اپنا سرجری کروا کے مردانہ اعضاء کی وہ سرجری کروا لیتی ہے، تو باقی تو اس کا سارا کچھ عورتوں والا ہے، تو اب وہ ایک عورت کہلائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی اپنے وہ فیمیل والے اعضاء کا وہ کروا لیتی ہے سرجری، تو اس کے بعد وہ ایک لڑکا بن جاتا، رائٹ؟ تو وہ اس طریقے سے اپنی وہ زندگی گزار سکتا ہے۔ حالانکہ یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے، جو اس عمل سے گزرتے ہیں وہ بڑا پرابلم والا یعنی مسئلہ ہوتا ہے، اور یہ کام آپریشن سے ہی ہو سکتا ہے۔ اچھا، امید ہے پہلے تو یہ بات کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اور بھی بہت زیادہ قسمیں ہیں جو کہ آپ کو اب چونکہ اس کا آئی ٹی کا دور ہے تو ہر بچے کے پاس موبائل ہے، یہ چیزیں پھیلتی چلی جائیں گی، اس کی ہمیں انفارمیشن ہونا ضروری ہے۔ اچھا، بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اور بھی گروپس ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ ایک ایسا گروپ ہے، انہوں نے اپنا کلر بنائے ہوئے ہیں اپنی پہچان کے، اور یہ دنیا میں بڑی سپیڈ سے پھیل رہا ہے۔ آپ کے ارد گرد بھی ایسے لوگ ہیں، کبھی آپ نے شاید غور کیا ہو، اب میری بات سننے کے بعد آپ کو یہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ اچھا، آپ نے اکثر شاید ایک لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ LGBT، LGBT، اور ان کا فلیگز ہے، رینبو کا فلیگ ہے، وہ جو قوس قزح ہوتی ہے اس کے کلر ہوتے ہیں، اس کو یہ پرائڈ فلیگ کہتے ہیں، یہ پرائڈ ڈے بھی بناتے ہیں، رائٹ؟ تو یہ کئی طرح کے لوگوں کا مجموعہ ہے۔ اب میں اس کو باری باری آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے تو یہ بات کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ گروپ ہوتے ہیں، یہ اس طرح ٹرانسجینڈر والا ان کا حساب نہیں ہوتا، رائٹ؟ یہ بالکل پرفیکٹ ہوتے ہیں، جیسے ان کے سارے اعضاء مکمل ہوتے ہیں۔ اچھا، ان میں اب پہلی قسم ہے، وہ ہے ایل، یعنی لیسبین۔ لیسبین عورت کے لیے یوز ہوتا ہے، ایسی عورتیں جو عورتوں کے ساتھ رہتی، رائٹ؟ وہ کسی سے شادی نہیں کرتی بلکہ عورتوں کے ساتھ اپنے وہ تعلق بناتی ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جو دو عورتیں مل کے رہتی ہیں تو آپس میں پھر ایک اس میں اپنے آپ کو بندہ شو کرتا ہے، یعنی بندوں والے وہ ڈریس پہننا پسند کرتی ہے، ہوتی عورت ہے مکمل، اور دوسری عورت وہ لیڈیز والے کپڑے پہنتی ہے۔ تو اس طرح ایک جو مردانہ کپڑے پہنتی ہے وہ اس کو رسپانسبلٹی لیتا ہے گھر کے معاملات اور خرچہ وغیرہ چلانے کی۔ اچھا، اب آ جائیں دوسری جو چیز ہے وہ ہے جی، گے۔ گے لوگ کون ہوتے ہیں؟ گے وہ لوگ ہوتے ہیں جو میل میل کے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ غور کریں، آپ کو معاشرے میں ایسے لوگ نظر آئیں گے جو معصوم بچوں کو قابو میں رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات بناتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اب باہر کے ممالک میں یہ ہے کہ وہ میل میل کے ساتھ رہتا ہے۔ اب ان میل میں بھی دونوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک میل جو ہے وہ تو جینٹس کی ڈریسز پہنتا ہے، لیکن دوسرا جو میل ہے
وہ بھی مکمل آدمی ہیں لیکن وہ لیڈیز ڈریس پہن کے رکھتے ہیں، رائٹ؟ اچھا، اس کی میں آپ کو مثال دوں، جو لوگ باہر انٹرنیشنل سفر کرتے ہیں، جب وہ ویزا فارم فل کرتے ہیں نا تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ سنگل، پھر لکھا ہوتا ہے آپ میرڈ ہیں کہ ان میرڈ ہیں، اور پھر اس کے بعد لکھا ہوتا ہے کہ کو پارٹنر کا ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پارٹنر کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنے آپ کو پارٹنرز کہتے ہیں، لیکن رہتے یہ اس طرح ہے، تو ویزے والوں نے ضرور اس فارم میں دیکھا ہوگا، رائٹ؟ اس کے بعد یہ ہے کہ بائی سیکسول، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ جو فلیگ کے حوالے سے بتا رہا ہوں، یہ بائی سیکسول وہ جس کا میں نے نان بائنری کا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ٹی ہے ٹرانسجینڈر، اور جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک میل ہوتا ہے جو بچپن میں پیدا ہوتا ہے لیکن بڑا ہو کے اس کو لگتا ہے کہ وہ فیمیل ہے، اور اسی طرح ایک فیمیل ہے، بچی ہے، جو بڑی ہو کر اس کو لگتا ہے کہ نہیں وہ تو اصل میں لڑکا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں، یہ ان کی شرٹس، پینٹس، ساکس اور مختلف چیزوں پر انہوں نے اپنے رینبو کے وہ بنائے ہوتے ہیں، کلر وغیرہ بنائے ہوتے ہیں، ان کے اپنا جھنڈا ہوتا ہے۔ یہ باقی جو میں نے آپ کو گروپ بتائے ہیں، انہوں نے بھی اپنے کلر بنا لیا ہوا ہے۔ ٹرانسجینڈر نے اپنا علیحدہ فلیگ بنایا ہوا ہے، یہ جو میں نے دو شروع میں شو کی ہیں، تو میں نے ان دونوں کے شو کی ہیں، باقیوں کے نہیں میں نے شو کی ہے، ٹھیک ہے؟ اب بات یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ پرموٹ کرتے ہیں۔ یہ باہر کے ممالک میں یہ اس طریقے سے پرموٹ کر رہے ہیں کہ اسکولوں میں باقاعدہ ٹیچر اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اکثر ایسے ٹیچر ہیں اسکولوں میں، یہ میں باہر کے ملک کی بات بتا رہا ہوں، کہ یا وہ لیسبین ہے یا وہ گے ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں، بچوں کو پوچھتے ہیں کہ کیسا آپ دوست کے ساتھ رہنا پسند کریں گے، لڑکی کو پوچھتے ہیں لڑکی کے ساتھ، اور اس طریقے سے اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک ڈے بھی ان کا ہوتا ہے باہر کے ممالک میں، جو ایک خاص جیسے دن ہوتا ہے قومی، اس طرح ان کا ایک دن ہے۔ پھر اس دن پہ یہ ایک پریڈ بھی باقاعدہ نکالتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز میں اور آفسز میں یہ اپنے فلیگ بھی لگاتے ہیں۔ فلیگ میں نے کون سا بتایا؟ رینبو والا، یہ آپ دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں، جو رینبو والی شرٹ پہنے گا تو آپ سمجھ جائیں باہر کے ملک میں کہ یہ اس لائن کا آدمی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی ظاہر فیملیز تو ہوتے نہیں، تو یہ بڑے بڑے عہدوں پہ لگے ہوئے ہیں، ان کے بڑے بڑے بزنسز ہیں، یہ پالیٹکس میں بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے پاس پیسہ اور فنڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو یہ اپنا یہ جو شعبہ ہے، یہ آدمی آدمی کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ، جو کہ ہمارے مذہب میں تو اس کی سختی سے ممانعت ہے، بلکہ یہ جہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر عورت مردوں کے لباس پہنے، اس حلیے میں رہنا پسند کرے، یا مرد عورتوں کے لباس پہن کے اس حلیے میں رہنا، تو ایسے لوگوں پر تو لعنت بھیجی گئی ہے، اور جو ہمیں پتہ ہے سب کو کہ قوم لوط کیا تھی، ان پر کیسے عذاب آیا تھا، تو یہ وہ قسم ہے۔ اب ظاہر ہے یہ اپنا پروموٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں، تو اب میں آپ کو صرف آخر میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ پاکستان میں کس طریقے سے پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ پہلے لوگوں کا ذہن بنایا جاتا ہے، اس سے کافی سالوں پہلے سے یہ کام پاکستان میں شروع کیا گیا تھا۔ اب میں چند ایک مثالیں دے کے تو پھر میں ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ آپ لوگ یاد کریں کہ چند سال پہلے سے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک موو شروع ہوئی تھی اسلام آباد، لاہور میں، تو وہ ایک ڈے آتا تھا، اس پہ بینر لے کے لڑکیاں کھڑی ہو جاتی تھی اور وہ کہتی تھی میرا جسم میری مرضی۔ آیا آپ کو یاد؟ تو یہ بڑا اس پہ چلتا رہتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایسے ٹی وی سیریل بنائے جاتے ہیں جس میں ایک لڑکا لڑکی کا گیٹ اپ کر کے رہتا ہے، یا لڑکی لڑکے کا گیٹ اپ کر کے رہتی ہے، تو اس کے پیچھے یعنی ایک لڑکی ہے وہ لڑکا بن کے رہ رہی، تو ایک لڑکی اس پہ عاشق ہو جاتی ہے، یا اسی طرح ایک جو آدمی ہے وہ دوسرے آدمی کے پیچھے لگ جاتا ہے جبکہ وہ بھی آدمی ہوتا ہے، یا ایسی موویز بھی آپ نے دیکھی ہوں گی، تو آپ اس کو مزاح کے رنگ میں دیکھتے ہیں اور خوب ہنستے ہیں، لوگوں کی ہنس ہنس کے وہ کہتے ہیں نا وکھیاں ٹوٹ گئیں، لیکن یہ ذہن بنایا جاتا ہے، آپ یہ سمجھیں یہ نفسیاتی کام ہے، تو ایسے ایک سلسلہ شروع کیا جاتا ہے، پھر ایسا کام شروع کرنے سے پہلے مولویوں سے فتوے بھی لیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں کرتے کرتے پھر اس کا ایک بل پاس کیا جاتا ہے، پھر اس میں ایک آہستہ سے امینڈمنٹ کی جاتی ہے، رائٹ؟
تو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ جو ٹرانسجینڈر کا پاکستان میں بل پاس ہوا ہے، اس کے بارے میں کہ اس کے اندر کیا پرابلم ہے اور کس